گیا ہے کشف اور خواب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ پیدا کیے ہیں۔ ابن سیاد کو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے سمندر پر تخت نظر آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں شیطان کا تخت نظر آ رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کشف کی بھی تعبیر ہے اور خواب کی بھی تعبیر ہے۔ خواب لوگ جب خود دیکھتے ہیں جی مردہ خواب میں آ گیا یا جو بھی اپنے سے تعبیریں نکالتے ہیں، جبکہ اس کو کسی صحیح معبر سے پوچھنا چاہیے۔ بعض اوقات خواب یہ لازم ہے کہ آپ صحیح آدمی سے جس کو خواب کا علم ہو، کیونکہ تعبیر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ پرندے کے منہ میں ہے، جس نے غلط دی یا اچھی دی اسی وقت چھوٹ جائے گی اور واقع ہو جائے گی۔ ہمارا خود ایک ذاتی واقعہ ہے، ہمارے چچا تھے تو ان کی ہماری جو بھابھی ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اور ان کے والدین حج کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے۔ ہماری خالہ بیٹھی ہوئی تھی، میرا بھائی جو ہے نا یہ تعبیریں کافی جانتا ہے چھوٹا، اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا درجہ۔ تو اس میں جھٹ میری خالہ نے بولا کہ تیرا والد مر جائے گا۔ تو میرے بھائی نے کہا یہ تم نے کیا کہا؟ اس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ حج پر جائیں گے، اور واقعی میرے چاچا کا انتقال ہو گیا۔ خواب کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ 46 ویسے نبوت کا سچا خواب ہے۔ اب سچے خوابوں کی آپ ایک منٹ ساری خواب کیا ہے؟ اللہ والوں کو سچے خواب دیے جاتے ہیں، خوابوں میں اشارات ملتے ہیں۔ آپ سامنے تو فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے ان کو احوال بتاتے ہیں، یہ آنے والا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ خاص لوگوں کے ساتھ معاملات ہے۔ اب جو نیک یا اللہ والے تھے ان کے سچے خواب زیادہ ہوتے ہیں اور غلط کم ہوتے ہیں، یعنی جس طرح انسان کے اعمال ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے خواب سچے کم اور غلط زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں سب لوگ شامل ہیں۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، حضرت دانیہ علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی۔ کہاں سے وہ تعبیر آج تک اس کو اس وقت سے لے کے آج تک جتنے احوال اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے تھے اس کی تعبیر حضرت دانیہ علیہ السلام نے دی۔ تو خواب کا علم ایک آسمانی علوم میں سے، الہامی علوم میں سے القائی، اور اس کے لیے عالم کا ہونا اور اس کا وہبی علم ہونا، یعنی اس کا اتنا اللہ تعالیٰ نے کھولا ہو کہ فوراً وہ اشارہ سمجھ جائے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ خواب کے اندر کسی روح کا آنا، اب یہ ٹی وی ہے، میں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن کیا میں اس وقت امریکہ میں ہوں؟ نہیں، صحیح۔ یہ ٹی وی آپ کے سامنے ہے، سائنس نے ایجاد کی ہے، سامنے آپ کے ہیں، میں آپ، اب پوری دنیا اس کو سن رہی ہے۔ ہمارے الفاظ، ہماری ساری لینگویج اس وقت چل رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کسی کو کوئی نظر آ جائے یا عالم برزخ میں، اس کا یہ تو نہیں کوئی یہاں ہے، وہ اپنے مقام پر ہے۔ اگر سورج کے سامنے آپ آئینہ کر دو تو سورج آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کے مطلب پہ آ رہا ہوں، یہ سورج جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے، تو یہ سورج جو شیشے میں نظر آ رہا ہے، یہ شیشے کی تاثیر ہے، کیا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اپنے بندے کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کے اندر، جہاں یہاں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیے جاتے ہیں، جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیے جاتے ہیں، تو شخصیت بھی تو دیکھو کہ وہ کون، وہ ہے کون۔ ان کی طرح ریاضت کرو، ان کی طرح ذکر اور اذکار کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر چیز دکھا دے گا۔ اس میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ بات جب عوام پر آئے گی تو اس میں پھر کیٹیگریاں ہیں، اس میں لوگ ہیں کہ کون کون سے لوگ اس کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز رکھی ہے۔ اب ارواح کا آنا، خواب میں نظر آنا، کشف کے ذریعے نظر آنا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کشف کے ذریعے ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔